محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو سلسلہ بیان کا شروع ہوگا وہ ہے سیرت خلفائے راشدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ مختلف پہلو تو میں نے بیان کر دیے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 خلفاء جو خلفائے راشدین سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے۔ صحابہ کرام تمام کے تمام قابل احترام ہیں۔ قرآن اور حدیث آپ پڑھو، اللہ نے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ انسان غش رہ جاتا ہے، حیران ہو کر رہ جاتا ہے، کیا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مناقب بیان کیے، کیا فضائل بیان کیے۔ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک کتاب کا عنوان دیا ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیپٹر کا عنوان صحابہ کرام کے فضائل ہیں، ایک سے ایک فضیلت لے کر تمام محدثین صحابہ کے مناقب، صحابہ کے فضائل وہ بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ کے تذکروں سے ایمان تازہ ہوتے ہیں، آدمی کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جن مواقع میں، جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، وہاں برکتیں نازل ہوتی۔ اور پھر اس لیے بھی ان حضرات کا تذکرہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محنت کا ثمرہ ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کی، اس کے نتیجے میں یہ پھل اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آئندہ نسل کو دین صحابہ نے پہنچائے، نہ میں نے پہنچایا نہ ہمارے بعد والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلی نسل تک دین پہنچانے والے صحابہ کرام ہے۔ عرب سے اور جزیرۃ العرب سے دین کو باہر نکال کر عجم تک پہنچانے والے وہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ کہاں کہاں تک پہنچے، ان کی قبریں کہاں کہاں پر ہیں آپ کو معلوم ہے۔ یہ صحابہ کرام ان جگہوں تک گئے اور دین کو پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پورے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تکریم، ان کا احترام امت پر واجب ہے۔ جب امت صحابہ کے خلاف منہ پھاڑ پھاڑ کر ان کی برائیاں بیان کرے گی، یہ دین سے اعتماد اٹھانا ہے۔ رسول اللہ اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ ہیں۔ تقریباً 100 سال تک صحابہ کا وجود رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، پوری صدی کے ختم ہونے تک، اور وہ صحابہ نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلایا۔ انہوں نے وحی کے مواقع کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں کہاں نازل ہوئی، کن کن موقعوں پر نازل ہوئی، کن حالات اور واقعات میں نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے اس دین کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھرپور مشاہدہ کیا ہے، آپ کو دیکھا ہے۔ اس دین کو نہ صرف دوسروں تک پہنچایا بلکہ اس دین پر عمل کیا، اس عمل میں نہ غلو کیا نہ سستی کی۔ غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، یہ نہیں کہ دین کچھ ہے اور وہ آگے بڑھ گئے، ایسا بھی نہیں تھا۔ ذرہ برابر اس دین کے اندر سستی بھی نہیں کی،
دین اسلام کو دین یہودیت اور دین عیسائیت کے ساتھ خلط ملط ہونے سے بھرپور طریقے سے بچایا ہے. کسی دوسری ملت کے ساتھ یہ مل نہ جائے، خلط ملط نہ ہو جائے. اسلام کی اپنی شان، اپنے دین کی اپنی ایک شان، اس کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ ان صحابہ کرام کا مقام ہے. اس لیے ان پر اعتماد یہ دین پر اعتماد ہے. ان سے اعتماد اٹھ جانا دین کا استناد ختم ہو جائے گا، دین کی سند ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے گا. صحابہ تو صحابہ ہیں، تابعین اور تبع تابعین کی کیا برکات ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک عنوان قائم کیا، اصحاب النبی کے فضائل اصحاب النبی کے عنوان. پہلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اور بڑی عجیب لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس. ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر اور لوگوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا اور وہ جہاد کرے گا. تو اس لشکر والوں سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ حل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی ایسے ہیں جو حضور کی صحبت میں رہے ہیں؟ فیقال نعم، ان سے کہا جائے گا ہاں ہمارے لشکر میں صحابی ہے. فیفتح لہم، حضور فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ ان کو فتح عطا فرمائے. ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس. پھر آپ نے فرمایا اس کے کچھ عرصے بعد پھر ایک اور لشکر جہاد کے لیے نکلے گا. جب وہ لشکر نکلے گا تو لوگ پوچھیں گے تمہارے اس لشکر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ تمہارے لشکر میں تابعی ہے؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ہے. فیفتح لہم، اللہ ان کو بھی فتح دے گا. ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس. اس کے بہت عرصے بعد پھر ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا. جب وہ لشکر نکلے گا تو لوگ ان سے پوچھیں گے تمہارے اس لشکر میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے؟ یعنی تبع تابعی اس کے اندر ہے. فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ہے. اللہ کے رسول پہلے سے فرما رہے ہیں فیفتح لہم، اللہ ان کو بھی فتح دے گا. یہ ان کی برکات ہے، ان کی برکات ہے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا بہترین زمانہ، بہترین دور میرا دور ہے جس میں خود موجود ہوں. اس کے بعد پھر دوسرا دور، پھر اس کے بعد تیسرا دور تابعین کا، تبع تابعین کا. یہ دور پاکیزہ دور، یہ دور اللہ سے ڈرنے والے کا دور ہوگا. جب یہ دور ختم ہو جائیں گے پھر خیانتیں بھی شروع ہو جائیں گی، جھوٹ بھی شروع ہو جائے گا، جھوٹی شہادتیں بھی شروع ہو جائیں گی. دین وہ ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، تابعین کے دور میں تھا، تبع تابعین کے دور میں تھا. وہ دین ہے. اس کے بعد اگر کوئی دین بناتا ہے وہ دین نہیں ہے. جب وہ دین نہیں ہے تو ہمارے زمانے میں اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بیٹھ کر کہتا ہے دین ویسا نہیں تھا جیسے وہ سمجھے تھے، دین وہ ہے جو آج میں سمجھا ہوں، ہم اس کو کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے جو اس طرح کے دعوے کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت 3 زمانوں میں فرمائی تھی، وہ بہترین زمانے تھے. تو صحابہ کو تو اپنا بڑا اونچا مقام ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو فوراً ان کے منہ پر کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت ہو. شر پھیلا رہے، صحابہ کو برا کہہ کر تم شر پھیلا رہے. صحابی کس کو کہتے؟ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پھر وہ کسی دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، وہ چلا گیا، ایمان پر زندگی گزاری، ایمان پر مر گیا، بس وہ صحابی ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ. کتنے صحابہ تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، وفد کے وفد آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. اس لیے بعضوں نے یہ شرط لگائی ہی نہیں ہے کہ وہ آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بس اتنا ہے کہ آخر تک مسلمان رہے.